السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے تعلیم الاسلام دوسرا حصے میں، اس کا پیج نمبر 10 ہے تقدیر کا بیان۔ چلتے ہیں ہم تقدیر کے بارے میں سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک انداز مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازہ کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے۔ میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے، اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ یعنی قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی اور آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے۔ میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کو یوم الحشر، یوم الجزا، یوم الدین، حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے اگر کوئی 2 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے، اور ان میں فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب، قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہے۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔